اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، یا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو شکر ادا کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ لنفسی، اللہ فرماتے وہ اپنے لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ اب شکر ادا کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے احسانات ہم پر کتنے ہیں۔ تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ اب ایک طرف آپ پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اور دوسری طرف شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ تو جب آپ شمار ہی نہیں کر سکتے تو پھر شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ مجھے یہاں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابر و ماہ و خورشید و فلک درکار ان، تا تو نانے بخکف آری و بے غفلت نخوری، ہما از بار تو سرگشتہ و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ابر بادل، ماہ چاند، باد ہوا، خورشید سورج، فلک آسماں، درکارند سارے کام میں جتے ہوئے۔ سبحان کس لیے یہ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا تا تو نانے بکف آری، تاکہ تجھ تک غذا پہنچے، روٹی نان تجھ تک پہنچے، وہ بے غفلت نخوری، تاکہ تو یہ آسمان کے نظام کو دیکھ کے، ستاروں کے نظام کو دیکھ کے، ماہ و سال کے نظام کو دیکھ کر، ابر اور باد کے نظام کو دیکھ کر جو ہے ریلائز کرے کہ یہ اللہ نے یہ غذا جو مجھ تک پہنچائی ہے اس کے پیچھے رب کی کتنی کتنی قدرتیں کار فرما ہیں، تب یہ دانہ اور یہ غذا مجھ تک پہنچا ہے۔ تب غفلت نہ خوری، شرط کیا فرمائی کہ تاکہ تو اسے غفلت میں نہ کھائے۔ آگے ارشاد فرمایا ہما از بار تو سرگشتہ و فرما بردار، یہ چاند، ستارے، سورج، چرند پرند، دریا، سمندر، جنگلات، جانور، نباتات، حیوانات، یہ سارے کے سارے اے حضرت انسان تیری وجہ سے سرگشتہ ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، فرما بردار ہیں کہ تیری خدمت پر معمور ہیں۔ چاند تجھے جو ہے وہ روشنی کے لیے معمور ہے، سورج تجھے حرارت اور روشنی کے لیے معمور ہے، بادل تیرے نباتات اگانے کے لیے، یہ سارے تیرے لیے جو ہے وہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میں اپنا حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری، یہ پھر شرط انصاف کے خلاف ہے کہ تو رب کا شکر گزار نہ بنے، کہ رب نے تجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں تو پھر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب رب کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس سے ایک ہے اجتماعی شکر ادا کرنا، ایک ہے انفرادی۔ اجتماعی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، اس نے ہمیں رزق عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال ذہن میں لانا کہ وہ رب اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمارے جو ہے وہ ماں کے شکم میں ہماری پرورش کا سامان جو ہے اور آسائشیں مہیا فرمائی، ہماری تربیت کے لیے، ہماری پرورش کے لیے ساری چیزیں ہمیں مہیا فرمائی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ پیدائش ولادت سے لے کے بلوغت اور جوانی اور صحت مند اور اتنے ہم مقام تک پہنچ گئے۔ تو اس رب نے اگر ہمیں انسان بنایا تو اس کا یہ اختیار تھا، اس کی یہ قدرت تھی کہ ہمیں انسان کے بجائے کچھ اور بنا دیتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے بحیثیت انسان اجتماعی طور پر۔ دوسرا یہ کہ اللہ اگر ہمیں انسان بنا کر، ہماری تخلیق فرما کر ہماری پیدائش ہو جاتی اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا، ہمیں ایک آکسیجن ہی بند کر دیا جاتا، ایک ہوائی بند کر دی جاتی تو کوئی بچتا؟
اگر سورج طلوع ہے اور اس کی تپش اور حرارت کو تیز کر دیا جاتا تو کیا سب کچھ گل سڑ نہ جاتا؟ اگر دن ہے تو دن ہی رہتا تو کیا سسٹم آف لائف ڈسٹرب نہ ہو جاتا؟ اور اگر رات ہے تو رات ہی رہتی تو کیا ہم سب اکتا نہ جاتے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کر کے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا، فردر اس کے لیے کوئی اسباب مہیا نہ فرماتا، تو بھی انسان نہ رہتا بلکہ زندہ ہی نہ رہتا۔ تو اجتماعی طور پر ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا